جمعہ کے بارے میں جمعہ کا ایک سورہ ملے گا، لیکن جمعہ کے تفصیل، جمعہ کے آداب، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، مسجد کو پہلے آنا ہے، بہترین لباس پہننا ہے اور آگے کی صفوں میں بیٹھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، سارا کا سارا ثواب، یہ ساری باتیں آپ کو رسول کے طریقے میں ملیں گی، رسول کی اتباع میں ملیں گی۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو گویا یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رسول کی بات مانو، رسول کے طریقے کو مانو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں صرف قرآن پر عمل کر لوں گا تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تمہیں رسول کو ماننا چاہیے، تو گویا رسول کو نہ ماننے والا وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور چھوٹے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے، اکیلا مالک ہے اور اکیلا مستحق عبادت ہے۔ سارے ہی انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کے ازواج و اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے۔ محترم حاضرین، میرے آج کے خطبے کا عنوان ہے اتباع سنت۔ آج کے خطبے میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جانیں گے ہم کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت کی اتباع ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس کا کیا انعام ہے اور سنت کی اتباع نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ حاضرین کرام، عربی زبان میں سنت کہتے ہیں راستے اور طریقے کو، سنت کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور آپ شریعت کی طرف جب توجہ کریں گے تو شریعت میں ایک خاص معنی ہے سنت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا، اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جو حکم دیا ہے اس کو قبول کرنا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسول کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کے طریقے کو اپنایا جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ کیوں؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات مانی، اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی۔ اور اسی طرح جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ کی بات کو بھی نہیں مانا، رسول کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اللہ کی بات کو ماننے میں رسول کی بات کو ماننا ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتائے گا، اللہ نے اسے جو بتانے کے لیے کہا ہے رسول وہی بتائے گا۔ رسول کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اور جو اللہ رسول کی بات نہیں مانے گا وہ کھلی گمراہی میں رہے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ حاضرین کرام، ایک چھوٹا سا قاعدہ، ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی بدلے میں آپ سے محبت کرے یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ محبت کرنے سے زیادہ، کسی کو چاہنے سے زیادہ اس سے چاہے جانا، یہ محبت کی بڑی دلیل ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بدلے میں اللہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بدلے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بھی محبت کریں، تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی بات کو مانیں، رسول کی اتباع کریں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے زبانی دعوے کرنے والے بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنے والے کہ میرا اللہ ہے یا پھر میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو زبانی طور پر بیان کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کے محبت کی دلیل یہ ہے، اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ رسول کی اتباع کرے، رسول کے طریقے پر چلے۔ اگر وہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے اللہ کی محبت میں سچا ہے، اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، رسول کی باتوں کو نہیں اپنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی زندگی میں اہمیت نہیں ہے، یا جیسے ہونی چاہیے تھی ویسی اہمیت نہیں ہے، تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے، بے بنیاد دعویٰ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ اگر تمہیں میری محبت پروف کرنا ہے، اگر میری محبت ثابت کرنا ہے تو میرے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، اگر تم میرے رسول کے طریقے پر چلو گے میں بھی تم سے محبت کروں گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا، تم مجھے چاہو گے میں بھی تمہیں چاہوں گا۔ اگر تم صرف زبانی طور پر دعویٰ کرو گے اور میرے رسول کے طریقے پر نہیں چلو گے تو پھر یہ دعویٰ کیا ہو گیا؟ محض زبانی دعویٰ ہو گیا، بے بنیاد دعویٰ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کتنی ساری آیات ہیں، کتنی ساری احادیث ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانے کے بارے میں، دین اسلام کے راستے کو اپنانے کے بارے میں۔ رسول کا طریقہ یہی دین کا طریقہ ہے، رسول کا طریقہ ہی اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا اوپر سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں کہ رسول سے کہلوایا گیا، بہت ساری دینی تعلیمات کو بتایا گیا، اور رسول سے کہلوایا گیا کہ آپ بندوں سے کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یعنی جو سیدھا راستہ ہے، ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو راستہ مانگتے ہیں وہی رسول کا راستہ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے جو راستہ مانگتے ہیں، جو طریقہ مانگتے ہیں، وہی طریقہ رسول نے بتایا ہے، اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ جو میرا سیدھا راستہ ہے، اسی سیدھے راستے پر چلو۔ راستے کے دائیں جانب اور راستے کے بائیں جانب اور ادھر ادھر رخ کرو گے، ادھر ادھر مڑ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور فرقوں میں بٹ جاؤ گے، فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور پھر اس لکیر کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لکیروں کو کھینچا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یہ جو سیدھی لکیر ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ ایسے راستے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ہمارے تمام مسائل کا، تمام اختلافات کا، جھگڑوں کا حل ہے۔ رسول کی اطاعت تمام معاملات کا حل ہے۔ اگر ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں اختلاف ہے، اس کا حل رسول کی اتباع ہے۔ اگر ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا واحد حل رسول کی اتباع میں ہے۔ اگر فرقوں میں اختلاف ہے، اگر مسلکوں میں اختلاف ہے، ادیان و مذاہب میں اختلاف ہے، دنیا کا ہر اختلاف اللہ رسول کی اتباع میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ رسول کے طریقے پر چلو، اور تم میں جو دینی اعتبار سے ذمہ داران ہیں، حکماء بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں، رؤساء بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بات کو مانو، ان کی اتباع کرو۔ اور اگر کبھی زندگی میں اختلاف ہو جائے، آپس میں کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہو، کاروباری اختلاف ہو، گھریلو اختلاف ہو، اور پھر معاشرتی اختلاف ہو، کسی سے شخصی اختلاف ہو، ہر اختلاف کے سلسلے میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر آپس میں اختلاف ہو جائیں، اللہ رسول کی طرف آگے بڑھو۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی رکھا گیا، رسول کی اتباع بھی کہی گئی کہ آپ کو رسول کے طریقے کو اپنانا ہے۔ جب رسول کے طریقے کو اپنائیں گے تبھی یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایمان والے کون ہیں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا فَلَا وَرَبِّكَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلافات کے بارے میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو یوں نہ مان لیں کہ آپ کی بات آخری بات ہے۔ جب تک اپنی ذاتی زندگی کے اختلافات میں رسول کو حکم نہ مان لیں کہ رسول نے بس کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ بات جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ لوگ سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ حاضرین کرام، ہم رسول کے طریقے کے بارے میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بدعت میں مبتلا ہو گیا، یہ رسول کے طریقے سے ہٹ گیا، کسی نے دین میں کوئی نیا کام انجام دے دیا، یہ رسول کے طریقے سے ہٹ گیا،
کسی نے کوئی اور کام کر لیا، ایجاد کر لی بدعت کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کے طریقے سے ہٹ گیا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اور آگے بڑھ کر میں کہوں اہل حدیث ہوتے ہوئے، ہم کہاں کہاں رسول کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے کاروبار، شادی بیاہ، گھریلو معاملات، صبح و شام اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہماری دعوتیں، ہمارا لباس، ہم کہاں کہاں تک رسول کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں غور کرنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں رسول کی اتباع کرنا، رسول کی بات ماننا، جب بھی یہ بات آتی ہے، جب بھی یہ بات آتی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کیا کر لیا، کوئی عروس منا لیا، فلاں کیا کر لیا، وہ بدعت ایجاد کر لیا، فلاں وہ کام کر لیا، وہ تو ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ رسول کا جو طریقہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہے، اس زندگی میں ہم کہاں تک ہیں، ہمارے کاروبار میں ہم کہاں تک ہیں، ہمارے لین دین میں ہم کہاں تک رسول کے طریقے پر ہیں، ہمارے لباس میں ہم کہاں تک رسول کے طریقے پر ہیں، ہمارے بول چال میں ہم کہاں تک رسول کے طریقے پر ہیں، ہم کہاں تک اپنے اخلاق و کردار میں رسول کے طریقے پر ہیں۔ آپسی عدل و انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر ملنا، یہ کتنے سارے رسول کے طریقے ہیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہم اسے رسول کا طریقہ سمجھتے ہی نہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول کا ہر طریقہ ہم تک پہنچایا ہے کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے، طہارت کے لیے جاتے تو کون سا پیر پہلے رکھتے، قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو باہر آتے وقت کون سا پیر رکھتے، آپ جاتے وقت کون سی دعا پڑھتے، باہر آتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے، اب مسجد کو آتے ہوئے کیا پڑھتے، سواری پر جاتے ہوئے کیا پڑھتے، آپ کے سلام کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، بولنے کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ کیا تھا، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہیں مسکرایا ہے تو بتایا کہ یہاں پر اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا ہے تو صحابہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی نے یہاں پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں۔ ہم صرف یوں سمجھیں نعوذ باللہ کہ ہم صرف دین کو ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور فلاں بدعت میں ہیں، فلاں گناہ میں ہیں، فلاں ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم صرف اس ذہن سے رہیں گے تو رسول کی بہت ساری سنتیں اپنے ہاتھوں سے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک اور بات، جب بھی لوگ سنتوں کی بات کرتے ہیں تو سنتوں کے معاملے میں نماز سے پہلے کی سنتیں ذہن میں آتی ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں ذہن میں آتی ہیں۔ بھائیوں یاد رکھو، کسی مجبور کی مدد کرنا بھی یہ سنت ہے، کسی کے عیبوں کو چھپانا بھی سنت ہے، کسی کے کام آنا بھی سنت ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سنت ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی سنت ہے، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ سنتیں ہمیں صرف نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی سنتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، جبکہ ہماری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سنت کا لفظ استعمال کیا، عموم استعمال کیا، خاص سنتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں کیا، کبھی اشارہ بھی کیا ہے، کسی کے سوال کرنے پر اشارہ کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالعموم بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کامن بات کی ہے، عام الفاظ اللہ کے نبی نے رکھے ہیں تو اس سے آپ کی پوری سنت لازم ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا، کلمات کہے اپنے صحابہ سے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت برا بن عازب اور کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے یہ جو کلمات کہے ہیں، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ کوئی چھوڑ کر جانے والا اپنے الوداعی کلمات کہتا ہے،
کوئی چھوڑ کر جانے والا جیسے اپنے الوداعی مختصر جامع کلمات رکھتا ہے، آپ کی یہ کلمات ویسے ہی ہیں، ہمیں مزید نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، میرے صحابہ میری سنت کو تم لازم پکڑو۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے جو خلفاء ہیں، میرے بعد جو دین کے حاکم ہوں گے، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں میں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنوں کا دور تھا، اللہ کے نبی کے بعد فتنوں کا دور تھا، ایک سے ایک بڑے سے بڑے فتنے اس امت میں جنم لیے۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کا دعویٰ کر دیا، ایک سے ایک فتنے شروع ہو گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ہم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہیں، ہم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ ہو، اور پھر اپنے انٹرسٹ کا فتنہ ہو، بہت سارے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ فضول خرچی کا فتنہ ہے، مادہ پرستی کا فتنہ ہے، ہم زندگی کے ہر محاذ پر آئے دن نئے نئے فتنے دیکھ رہے ہیں۔ ان فتنوں کا علاج یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور دیکھا جائے زندگی کے اس معاملے میں رسول کا کیا طریقہ ہے، زندگی کے اس شعبے میں رسول کی کیا تعلیمات ہیں، زندگی کے اس مرحلے میں رسول نے کیا عمل کیا ہے، کیسے عمل کر کے بتایا ہے۔ آدمی کو سننا چاہیے، آدمی کو غور کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرین کرام، اگر ہم رسول کا طریقہ نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، بہت آسان سی چیز ہے، بہت سمپل چیز ہے۔ اگر ہم بس میں جانے کے لیے، ٹرین میں جانے کے لیے ایک ٹکٹ خریدیں، وہ بس مس ہو گئی ہماری، اور ہم وہی ٹکٹ لے کر کسی اور ٹریولز والے آنے والی بس پر جا کر ٹکٹ بتاتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ خریدی تھی، میری بس مس ہو گئی، آپ مجھے کیا کر دیجئے، سیٹ دیجئے۔ دیں گے سیٹ؟ ہرگز نہیں دیں گے، نہیں دیں گے سیٹ۔ بولیں گے کہ ہماری طرف سے آفیشیل جو ٹکٹ آپ کو لانی چاہیے تھی وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ رسول کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اتباع کا حکم دیا، رسول کے طریقے کا حکم دیا، تو جب عمل کرنا ہے تو اسی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے طریقے سے عمل کریں گے، دوسری چیزوں سے عمل کریں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ عمل کی دو شرطیں بتاتے ہیں، اہل علم عمل کی دو شرطیں بتاتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکوکار بتانے کے لیے، اپنے آپ کو دیندار بتانے کے لیے عمل نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور میری نجات ہو جائے۔ دوسری چیز، جب عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر وہ عمل رسول کے طریقے پر ہو، کیونکہ رسول کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آدمی اگر رسول کے طریقے سے ہٹے گا تو گویا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائے گا۔ جیسے نماز کا معاملہ ہے، نماز ہم روزانہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن ہم ظہر کی رکعت 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب اگر یہ سوچے کہ ہم اتنی دیر خطبہ تو سنتے ہی ہیں، شوق سے اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کو یہ سوچے کہ میں نماز ہی پڑھنا ہے، میں 4 رکعت پڑھ لوں گا فجر کی۔ مغرب پڑھنے میں کیا ہے، مجھے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، میں مغرب 4 پڑھ لوں گا۔ میں عشاء میں تھکا ہوا ہوں، میں عشاء 2 پڑھ لوں گا۔ ظہر میں دھوپ میں آیا ہوں مسجد کو، میں 4 کے بجائے 2 پڑھوں گا۔ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول نے جو بتایا ہے اور رسول کو جو بتایا گیا ہے وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ کاروبار کے معاملے میں، اور اسی طرح عبادات کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے بارے میں،
नफिल इबादतों के मामले में, हर मामले में जो भी हमारा अमल का मामला है, जब तक वो मामला रसूल के तरीके पर नहीं होगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। जो रसूल का तरीका होगा, जिस पर रसूल के अमल की मुहर लगी होगी, उसी को कबूल किया जाएगा। हम देखते हैं कि लोगों ने बिदात और खुराफात को ईजाद कर लिया, फलां चीज़ों को ईजाद कर लिया, मगर वो रसूल के तरीके पर नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मन अहदस फ़ी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ को ईजाद कर लिया जबकि हमने उसका हुक्म नहीं दिया था, हमने नहीं बताया था, रसूल ने नहीं बताया था, बाद वालों ने किसी अच्छी चीज़ को ईजाद कर लिया, बाद वालों ने क्या कर लिया, किसी चीज़ को अच्छा समझकर अमल करना शुरू कर दिया, जबकि उसको रसूल ने नहीं बताया, तो उस अच्छाई की नेकी का बदला नहीं दिया जाएगा। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का मैं कौल यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और तकरीबन तमाम अइम्मा किराम का यही मामला था कि वो कहते कि इदा सह्हल हदीस फहुआ मज़हबी, कि लोगों जो सही हदीस है वही हमारा मौक़िफ़ है, जो सही हदीस है वही हमारा मौक़िफ़ है, सही हदीस ही मेरा इल्म है, सही हदीस ही मेरा मसअला है, सही हदीस ही मेरा फतवा है। ये अइम्मा इज़ाम का नारा रहा है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी मन इब्तदअ बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन खान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कोई आदमी बिदअत ईजाद करता है, ऐसा काम दीन में ईजाद करता है कि रसूल ने पूरे अपने 20 पर 3 साला अरसे हयात में नहीं किया हो, रसूल ने अपने पूरे 23 साला अरसे हयात में उस काम को नहीं किया। अब अगर कोई ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा, ये नेकी का काम है, इसे मैं अंजाम दूंगा, नेकी का काम अंजाम देता है ऐसे काम को जिसको रसूल ने ना बताया, ना रसूल ने करके दिखाया हो, ना रसूल को करता हुआ सहाबा ने देखा हो, बाद में कोई आदमी ऐसा काम करता है, सवाब समझता है, अच्छा समझता है, उस पर अमल करता है, तो गोया ये आदमी बता रहा है कि देखो रसूल ने इस नेकी को छुपा कर रखा था, मैं ये नेकी तुम्हें बता रहा हूँ। रसूल ने ये नेकी नहीं की थी, मतलब वो नेकी दीन का हिस्सा नहीं है। रसूल ने ये इबादत नहीं की, मतलब वो इबादत दीन का हिस्सा नहीं है। अब अगर कोई उस इबादत को अंजाम देता है, उस इबादत की तरफ जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा करार देता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं रसूल से ज़्यादा दीन को जानने वाला हूँ, मैं सहाबा से ज़्यादा दीन को जानने वाला हूँ, मैं मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से ज़्यादा दीन को जानने वाला हूँ, आदमी ये दावा कर रहा है, जबकि रसूल ने हर बारीक चीज़ को हम तक पहुँचा दिया है, सहाबा ने रसूल की हर चीज़ को हम तक पहुँचा दिया है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है। जितने रसूल आने थे, आसमान से जो जो नाजिल होना था दीन के नाम पर, जितने किताबें अल्लाह ताला नाजिल करना था, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अल्लाह ने आयत भी नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, यानी आज के बाद दीन की तालीमात को नहीं नाजिल किया जाएगा, यहाँ तक दीन मुकम्मल हो चुका है। और फिर जो दीन मैंने नाजिल कर दिया है, उस दीन से मैं राज़ी भी हो चुका हूँ। यानी लोग जब रसूल का तरीक़ा छोड़ते हैं तभी वो बिदअत में मुब्तला होते हैं, लोग जब रसूल का तरीक़ा छोड़ते हैं तभी वो इख्तिलाफ़ात में मुब्तला होते हैं, रसूल की तालीमात से जब हटते हैं तभी वो गुमराह होते हैं। चाहे शादी के मामले में मियाँ बीवी की ज़िंदगी का मामला हो, औलाद की ज़िंदगी का मामला हो, घर की ज़िंदगी का मामला हो, जिम्मेदारी की ज़िंदगी का मामला हो, नमाजों का मामला हो, अकीदे का मामला हो, जब जब लोग रसूल के तरीक़े से हटते हैं, ट्रैक से हटते हैं, गुमराह हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि आदमी जो काम कर रहा है नेकी समझ कर रहा है, गुनहगार गुनाह समझ कर करेगा,
آج نہ کل اس سے معافی مانگے گا کہ میں گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے یہ چھوڑنا چاہیے، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گنہگار ڈرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بدعت پر عمل کرتا ہے، اس کے دل میں ڈر بھی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ثواب کا کام ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی اچھا کام ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، پوری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے۔ رسول کا طریقہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہم رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم دنیا کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی رسول کی اتباع کرے بغیر نیکیاں کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو ضائع مت کرو، اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ عمل کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں عمل کرنے میں، وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، کاروبار کی قربانی دے رہے ہیں، بڑی محنتوں سے کمایا ہوا پیسہ اور بڑی بڑی اپنی زندگی کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن رسول کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری قربانیاں اکارت ہو جانے والی ہیں، ساری قربانیاں ضائع ہو جانے والی ہیں۔ رسول کا طریقہ ہی آدمی کو نجات دلا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا مسلم شریف کی، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے مراد یہاں پر امت سے مراد امت محمدیہ ہے، کہا کہ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، صرف وہی جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تعجب ہوا صحابہ کو، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہا کہ من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے طریقے کو نہیں اپنایا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آدمی کو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو رسول کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی انسان کے پاس چارہ کار نہیں ہے، کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ جنت کو جانا ہے، جنت حاصل کرنا ہے تو رسول کا طریقہ لازم پکڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ لوگ اس وقت تک ہدایت پر رہو گے جب تک یہ دو چیزیں لازم پکڑو گے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور میرا طریقہ۔ حاضرین کرام، حاضرین کرام، ایک سوال یہ ہے کہ ہم سنت کیوں پکڑیں، ہم رسول کا طریقہ کیوں پکڑیں، جبکہ ہمارے نزدیک کیا موجود ہے؟ قرآن مجید موجود ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم رسول کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ آپ دیکھیں گے جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز کے کیا احکام ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ کاروبار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، لیکن کاروبار کے معاملات، کاروبار کی مثالیں رسول کے طریقے میں ملیں گی۔ ایک دوسرے کا مال لینا، ایک دوسرے کو مال دینا، قرض کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، ہدیے کا معاملہ، یہ سارے معاملے قرآن میں ملیں گے، اجمالی طور پر ملیں گے، مختصر ملیں گے، مگر اس کی تفصیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گزار کر بتائی ہے۔ جمعہ کے بارے میں، جمعہ کا ایک سورہ ملے گا،
لیکن جمعہ کے تفصیل، جمعہ کے آداب، جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، مسجد کو پہلے آنا ہے، بہترین لباس پہننا ہے اور آگے کی صفوں میں بیٹھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، سارا کا سارا ثواب، یہ ساری باتیں آپ کو رسول کے طریقے میں ملیں گی، رسول کی اتباع میں ملیں گی۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو گویا یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رسول کی بات مانو، رسول کے طریقے کو مانو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں صرف قرآن پر عمل کر لوں گا تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تمہیں رسول کو ماننا چاہیے، تو گویا رسول کو نہ ماننے والا وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے، اور رسول کو نہیں ماننے والا وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ رسول کی باتوں پر عمل نہ کرنے والا، رسول کی حدیثوں سے انکار کرنے والا، وہ اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہو رہی ہیں، ہم دین کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ چھوٹا بچہ آپ کے گھر کا 7 سال کا بچہ ہوگا جو پڑھنے کے لائق ہوگا، اس کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کتنے فکر مند ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ آپ کا کاروبار کتنے فکر مند ہے اس کے بارے میں۔ اگر گھر میں کوئی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ رسول کے طریقے پر عمل کراؤ، رسول کی باتیں گھر والوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، ورنہ پھر بڑی محبتوں سے پالی ہوئی اولاد کل جہنم میں چلے جائے گی اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ بڑی محبتوں سے ساتھ زندگی گزارنے والی بیوی جہنم میں چلی جائے گی اگر وہ رسول کے طریقے پر زندگی نہیں گزارے گی۔ بڑی قربانیوں سے تیار کیا ہوا شخص، شوہر، جہنم میں چلا جائے گا اگر وہ رسول کے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم دنیا میں رہیں گے، پتہ نہیں اگلے ہفتے میں کون رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ انتقال ہو جائے گا، لوگ ثواب سمجھ کر دفن کر دیں گے، لوگ ثواب سمجھ کر، اپنا ثواب سمجھ کر ہمیں دفن کر دیں گے۔ آدمی کو سوچنا یہ ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کر لیا ہے، رسول کا میری زندگی میں کتنا دخل ہے، اللہ کا میری زندگی میں کتنا دخل ہے، میں رسول کو کتنا مقام دیتا ہوں، اللہ کو کتنا مقام دیتا ہوں، دین کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بس اٹھ رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، رات کو کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ بس عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ ایک ہی کام ہم نہیں کر رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ کاروبار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وقت نکال کے ہم شادیوں میں جا رہے ہیں، وقت نکال کے تفریح کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں۔ اگر ٹرین 8 بجے ٹرین ہے تو 7:30 کو ہماری بیگ تیار ہے ریلوے اسٹیشن کو جانے کے لیے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ کیا ہم رسول کے طریقے پر ہیں؟ اگر رسول کے طریقے پر نہیں ہیں، مریں گے تو پھر ہم کیسی موت مریں گے؟ ہم دنیا سے جائیں گے تو کس حال میں جائیں گے؟ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے، وہی ہماری رفتار جو پہلے تھی وہی رفتار رہے گی، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسا کہ میں ایک بات کہوں گا کہ جیسا کہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ہم اسے اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا، مثال کے طور پر اس نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اب میں ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نام میرا عبداللہ عبد الرحمن ہے، محمد ہے، فلاں فلاں میرا نام ہے، تو وہ بھی اسلام میں آ گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی میرے برابر کیا کر رہا ہے؟ نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک آدمی کو کیا پڑی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دین چھوڑے، خاندان کا دین چھوڑے، سارے لوگوں سے لڑائیاں کرے اور مسلمان بن جائے، مسلمان بننے کے بعد بھی وہی کرے جو وہ اسلام سے پہلے کرتا تھا، مسلمان بننے سے پہلے کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، خالی نام بدل لینے سے کیا ہو جائے گا؟
ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے، ایک غیر مسلم اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آئے، ہدایت پر آئے، تو پہلے ہم دیکھیں کہ ہم ہدایت کے کس راستے پر، کس موڑ پر، کس اسٹیج پر ہم کھڑے ہیں۔ ہم دنیا کو متاثر کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ضلالت سے، گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم خود اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے، ہم خود جس دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے، ہم خود اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔